اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمانے اولیاء دمن اینڈ دیو کے مقدس پیارے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب مل کر ایک بار پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام دائما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے، سنسار میں کچھ نہ تھا احمد مختار سے پہلے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، پہلے ویڈیو میں آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے متعلق ایک بات اس میں بتانا میں بھول گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نور اللہ جل شانہ نے بنایا تو آپ کے نور مقدس کا 4 حصہ اللہ جل شانہ نے کیا، اور سب سے پہلے اللہ نے عرش بنایا، عرش کے بعد میں پھر اللہ نے لوح محفوظ بنایا، پھر اللہ نے قلم بنایا، اور پھر چوتھے حصے سے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ان کے نور کو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے جسم کے اندر وہ نور اتار دیا۔ آپ نے پیچھے یہ بھی سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تقلید کیسے ہوئی، آپ کو کیسے بنایا گیا، اور شیطان نے وہاں پر کیا کیا کہ اس نے سجدے کا انکار کیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا اور اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا کہ سب لوگ سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور پھر اللہ نے اسے ملعون قرار کر کے اور آسمانوں کی دنیا سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جنت کے اندر داخل فرما دیا، اور جب آپ کو جنت کے اندر داخل فرمانے کی بات ہوئی تو اللہ جل شانہ کے حکم سے تمام فرشتے آپ کے آگے پیچھے بڑے عزت اور ادب کے ساتھ میں آپ کو جنت کے اندر لے کر گئے، اور اللہ کا حکم ہوا کہ اے آدم آپ اسی جنت کے اندر رہو، یہی آپ کا آسیانہ ہے، یہی آپ کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہتے، جنت میں گھومتے پھرتے، لیکن انہیں تنہائی محسوس ہوتی۔ اللہ جل شانہ نے جب دیکھا کہ میرا بندہ، میرا پیارا، میرا آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، تو اللہ جل شانہ نے آپ کے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور پھر اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی جب نیند کھلتی ہے تب اللہ جل شانہ کے پیارے بندے حضرت آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے آدم، یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے ان کو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور تمام فرشتے آتے ہیں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے، اور نکاح میں جب مہر کی بات آتی ہے کہ مہر کیا ادا کیا جائے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پوچھتے ہیں اے آدم تم مہر کیا عطا کرتے ہو، تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ مہر کی رقم میں کیا ادا کروں؟ تب اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ درود شریف پڑھ دو، یہی آپ کے مہر کا رقم ہے۔ اب آگے سنیں، جب اللہ جل شانہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہنے لگے حوا علیہ السلام کے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم جنت کے جتنے بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی یہاں پر ہم نے سب کچھ رکھا ہے تمہارے لیے ہی، تم کھاؤ پیو گھومو پھرو، پوری جنت تمہارے لیے ہے، لیکن اے آدم فلاں درخت کے تم قریب نہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے رب کریم جب تیرا حکم ہے تو اس درخت کے کنارے ہم نہیں جائیں گے، لیکن میرے عزیزوں اب شیطان کا سنو۔ شیطان کو جب دنیا کے اندر اللہ نے پھینک دیا نکال کر وہاں سے، تو شیطان نے کہا کہ جس آدم کے ذریعے سے مجھے اللہ جل شانہ نے اتنے بڑے مقام اور منصب سے دور کر
دیا ہے تو اس آدم کو بھی میں جنت کے اندر نہیں رہنے دوں گا۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، وہ شیطان کو اللہ نے اتنا اختیار دیا تھا کہ وہ جب چاہے آسمانوں کی دنیا میں بھی جا سکتا تھا، جنت کے اندر بھی جا سکتا تھا۔ شیطان زمین سے آسمانوں کی دنیا میں گیا اور جب جنت کے دروازے پر پہنچا تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ جنت کے پہرےداروں میں سانپ اور مور ہیں۔ تب اس نے سانپ اور مور کو لالچ دیا، اور لالچ دینے کے بعد میں پھر جنت کے اندر شیطان جب داخل ہوتا ہے تو حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جاتا ہے۔ موجود حضرت حوا علیہ السلام وہاں پر تھیں اور حضرت آدم بھی تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو جب شیطان نے دیکھا تو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، اگر تم اس کام کو کر لو گے تو اللہ تمہیں جنت سے کبھی بھی نہیں نکالے گا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کون سا نسخہ ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ فلاں درخت کا کچھ پھل ہے، اس کو تم توڑ کر کھا لو اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دو، پھر تمہیں کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اتنا بات بتا کے شیطان وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، شیطان جنت سے باہر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلتی ہے تو حضرت حوا فرماتی ہیں کہ مجھے فلاں درخت کا پھل کھانا ہے اور مجھے وہ آپ لا کر کھلا دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ لیکن حضرت حوا علیہ السلام کی جد پر حضرت آدم علیہ السلام جھکے اور گئے، اس درخت سے کچھ پھل لے کر آئے، کچھ حوا علیہ السلام نے کھایا اور کچھ حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ جل شانہ غضب میں آتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ شری لنکا کی زمین پر بھیجتا ہے، جو پہلے ہندوستان میں ہوا کرتا تھا لیکن اب ایک الگ ممالک ہے وہ، اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے عرب کی زمین جدہ میں اتار دیا۔ میرے پیارے عزیزوں، اب آگے آپ سماعت فرمائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی ہیں اور نبی سے کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو مرضی ربی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دانے کو کھایا، اور دانے کو کھانے کے بعد میں اگر وہ دانہ نہ کھائے ہوتے تو آج ہم نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے، اور پورے ابن آدم نہ ہوتے، انسان کی کوئی ذات نہ ہوتی۔ اب آگے سنیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا تو آپ روتے رہے اور حضرت حوا وہاں روتی رہیں، لیکن 300 سال مسلسل آپ روتے رہے اور آسمان کی طرف کبھی بھی آپ نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور حضرت حوا کو آپ دنیا کے اندر کھوجتے رہے، بہت کھوجے۔ جب 300 سال گزر گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اپنے پیارے اس محبوب کے صدقے میں مجھے بخش دے مولا جو تیرا حبیب ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اے آدم، میرا کون سا محبوب، میرا کون سا حبیب؟ تو حضرت آدم فرماتے ہیں اے اللہ، جب آسمانوں کی دنیا پر میں نے آنکھ کو کھولا تھا تو میری نظر تیرے عرش کے کھمبوں کی طرف گئی تھی، تو میں نے وہاں دیکھا عرش کے کھمبوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ، میں نے فرشتوں کے پیشانی پر بھی یہی کلمہ دیکھا تھا۔ یا اللہ، جب میں نے حوروں کو دیکھا تو ان کے سینے پر بھی یہی لکھا ہوا تھا۔ اور اے رب کریم، جب میں جنت کے اندر آیا تو جنت کے ہر درخت پر، ہر پتوں پر بھی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اے اللہ، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ جو بھی ہے یہ تیرا محبوب ہوگا۔ اے اللہ، یہ بتا دیے کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ دریافت فرماتا ہے اے آدم، یہ تمہاری اولادوں میں سے ایک تمہاری اولاد ہوں گے جو خاتم النبیین ہوں گے، جو آخری نبی ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ، اپنے اس پیارے محبوب بندے کے صدقے میں مجھے بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے اے آدم، جاؤ، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا تو جا کے حضرت حوا علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن اے لوگوں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بخشا تو اس وہ وقت جو تھا فجر کا وقت تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھتے ہیں، جو آج امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض قرار کر دی گئی ہے کہ 2 رکعت نماز جو فجر کی پڑھے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا 300 سال رونے کا جو
عبادت کا جو ثواب ہے وہ لے کر جائے گا۔ اب حضرت حوا علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، پھر اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد میں پھر دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھاتے ہیں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کھیتی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے بچوں کی ولادت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ایسا معمول تھا کہ بہت جلدی جلدی آپ کے بچے پیدا ہوتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو بچہ صبح ہوتا تھا تو اس کی جو شام کو لڑکی ہوتی تھی اس کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، اور شام کو اگر کوئی لڑکا ہوتا تھا تو صبح کی جو لڑکی ہوتی تھی اس کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انہی اولادوں میں سے حابل اور قابل نام کے بھی دو اولاد پیدا ہوئے تھے، تو قابل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ جب حابل نے دیکھا اور قابل نے دیکھا کہ یہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نکاح حابل کے ساتھ ہوگا، کیونکہ قابل کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ دونوں جڑواں ایک ساتھ ہی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن قابل کو یہ بات راس نہیں آتی ہے، اور قابل کہتا ہے کہ نکاح تو ہم ہی کریں گے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا تو یہ فیصلہ آ ہی چکا تھا کہ اس کا نکاح تو حابل کے ساتھ ہوگا، قابل کے ساتھ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات سوچ کر قابل حابل کو لے کر جاتا ہے جنگل کی طرف، اور جنگل کی طرف لے جانے کے بعد میں ان کا قتل کر دیتا ہے۔ دنیا میں پورے دنیا کے اندر پورے روئے زمین پر یہ سب سے پہلا قتل ہوتا ہے جو ایک عورت کے چلتے ہوا ہے۔ تو جب ان کا قتل کر دیتا ہے قابل نے جب حابل کا قتل کر دیا تو حابل کے میت کو لے کر اب وہ اپنے کندھے پر لے کر گھومتا رہا، کیونکہ اس وقت کسی کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ لاش کو دفن کیسے کیا جاتا ہے، اس کا ارکان کیا کیا ہے۔ تب جب کافی دنوں تک وہ گھومتا رہا حابل کے میت کو لے کر قابل، تب اللہ کی طرف سے کوا بھیجا جاتا ہے، اور پھر جب وہ کاوا آتا ہے تو آنے کے بعد میں ایک کاوا اور ہوتا ہے، اور یہ دونوں کاوے آپس میں لڑتے ہیں۔ لڑنے کے بعد میں ایک کاوا کو ایک کوا مار دیتا ہے، مارنے کے بعد میں پھر مٹی کھودتا ہے، مٹی کھودنے کے بعد میں پھر جو مرا ہوا کوا تھا اس کو اس میں دھکا دے کر اور اپنے پنجوں سے اس مٹی کو جب پاٹ دیتا ہے، تب قابل کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسی طریقے سے لاش کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو پھر قابل نے مٹی کا گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد میں پھر اس میں حابل کی لاش کو رکھا، اور رکھنے کے بعد میں پھر دفن کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ ابا حضور، حابل کو تو جنگلی جانور کھا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنگلی جانور کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، اے لوگوں یہ بھی بات ذہن میں اپنے رکھنا کہ انبیاء کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ ہر جانور کی زبان بھی سمجھ سکتے تھے اور ان سے گفتگو بھی کر سکتے تھے۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے آدم، ہم نے تو آپ کے بیٹے کو نہیں کھایا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قابل کی ہی کوئی چال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام رونے لگتے ہیں اور بہت روتے ہیں، اور قابل کو پھر وہاں سے نکال دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ پھر قابل وہاں سے نکل جاتا ہے اور بہت سال روتے رہے۔ تب اللہ جل شانہ نے کرم فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت سیس علیہ السلام جیسا نیک بخت بیٹا عطا فرمایا کہ جو دنیا کے دوسرے نبی ہوتے ہیں، حضرت آدم پہلے نبی تھے۔ حضرت سیس علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی محبت کیا کرتے تھے، اور جب آپ کا آخری وقت آتا ہے تو اپنی خلافت اور ساری اجازت اور شریعت آپ کے اوپر جو تھی وہ سارے صحیفوں کے بارے میں حضرت سیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام فرما دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں دنیا فانی سے آپ رخصت کر جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو ذرا یہ بھی بات سنتے چلو کہ جب قابل کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس سے جب دور کر دیا، تب وہ قابل آتا ہے جنگل کے اندر، اور پھر اس کے بعد میں ابلیس لعین اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے قابل، جس خدا کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، جس خدا کو تم مانتے ہو، اس سے بھی بڑا ایک خدا ہے اور اس کی عبادت کیا کرو۔ اب قابل کہتا ہے کہ وہ کون سا خدا ہے؟ تب یہ کہتا ہے تم آگ کی پوجا کرو۔ تو اے میرے عزیزوں، وہیں سے پھر آگ کی پوجا ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ جو بلی والا ایک جو قربانی والا معاملہ تھا اس کو میں نے نہیں بتایا، بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ پھر یہ قابل وہیں سے آگ کی پوجا شروع کر دیتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کر کے اس کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، کفر اور شرک پھر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر حضرت سیس کے بعد میں حضرت ادریس آتے ہیں، حضرت نوح آتے ہیں، اسی طریقے سے نبیوں کا سلسلہ چلتا
چلتے رہتا ہے۔ اب آگے کا جو تیسرا پارٹ ہے انشاءاللہ تعالی اس میں بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے نبیوں کے پشت سے، پھر کسی کے شکم سے، پھر کسی کے پشت سے، پھر کسی کے شکم سے ہوتے ہوتے پھر مکہ کی زمین پر قریش کے گھرانے میں حضرت عبداللہ کے پشت میں آتا ہے، اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں آتا ہے، پھر وہی نور محمدی سما بن کر پورے دنیا کے اندر جگمگاتا ہے۔ کہنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ جل شانہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔